اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں خداوند کے اس فضل کے لیے جو بیان سے باہر ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اتوار کی یہ سنڈے سروس جو ہے یا عبادت جو ہے یہ نارتھ برلنٹن بیپٹسٹ چرچ کی جانب سے آپ سبوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اپنی تمام ٹیم کے لیے جو شانہ بشانہ چرچ کے ساتھ مل کر خداوند کے کام کو سر انجام دے رہی ہے۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں ساری ٹیم کے لیے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور خداوند کے نام کو آنر دیں، عزت دیں، جلال دیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس سروس کو جوائن نہیں کیا اور آپ ہمارے ساتھ فیس بک پر ہیں، آپ فیس بک کے ذریعے سے اس سروس کو ہمارے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں اور اسپرچل بلیسنگ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے تو آپ ابھی ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جائرس ٹی وی، اور آپ جائرس ٹی وی کے ذریعے سے اس ٹرانسمیشن کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اس عبادت کو کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کیبلز ہیں جو پاکستان کے اندر جہاں بھی نیٹ ورک ہمارے چل رہے ہیں، آپ اس وقت لائیو ہمارے ساتھ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی آئی پی ٹی ویز کے ذریعے سے ہمیں سن رہے ہیں، آئی پی ٹی وی آن کیا ہے، دنیا کے کسی بھی آپ خطے کے اندر ہیں، آپ یورپ کے اندر ہیں، امریکہ کے اندر ہیں، نارتھ امریکہ کے اندر ہیں، کینیڈا کے اندر ہیں، پاکستان کے اندر ہیں، انڈیا کے اندر ہیں، فیس بک کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، آئی پی ٹی ویز کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، یا کسی بھی ڈیوائس کے ذریعے سے آپ اس میسج کو اور اس عبادت کے اندر شامل ہیں۔ میں آپ سبوں کو خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت، جلالی، مقدس اور بے عیب نام جو تمام ناموں میں اتم، افضل اور اعلیٰ ہے، خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں نہ صرف اپنی جانب سے، اپنی ساری ٹیم کی جانب سے۔ ہمارے چرچ کے سینئر پاسٹر جناب گل صاحب، پادری گل صاحب، جناب جان گل صاحب، اور جناب عارف صاحب، جناب جیسی ملک صاحب، اور باقی ہماری ساری ٹیم جو ہے ان کے بہاف پہ میں آپ سبوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، جی آیا نو کہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آج آپ بڑی بلیسنگ حاصل کریں گے۔ آج جو عبادت کا فارمیٹ ہے بہت سادہ سا ہے۔ اس عبادت کے اندر ہم شامل ہوں گے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم خداوند کی پرستش سنیں گے، گیت سنیں گے، اور اس کے بعد دعا کے ذریعے سے ہم آگے بڑھتے ہوئے کلام مقدس کی خدمت کا آغاز کریں گے۔ سو اب موقع ہے کہ ہم پرستش کا آغاز کریں۔ آئیے خدا کے خادم سے مل کر پرستش کرتے ہیں۔ زبور 37 پریز گاڈ، مرحوم ارنسٹ مال صاحب کی ذریعہ سے ہم اس پرستش کو سنیں گے۔ پریز گاڈ، ہاللویا۔ Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Worship Lord. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
न डिगया रहेगा। न डिगया रहेगा, देवता हाथ संभालता है, खुदावंद खुदा हाथ संभालता है, खुदावंद पाक खुदा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है तो हमारी इस सर्विस के अंदर आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आप अपना नाम लिखते जाइए और बताते जाइए आप किस जगह से हैं और किस कंट्री से आप हमें देख रहे हैं। आप अपना नीचे फेसबुक पर अगर आप ज्वाइन किया तो आप ये सहूलत फेसबुक पर मौजूद है, आप इसे लिख सकते हैं हमें। बाकी IPTV के ऊपर जितने लोग देख रहे हैं हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आइए प्रस्तुत में रहेंगे। बुढ़ा Praise God. Hallelujah. Oh yes Lord. Hallelujah. 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 Yes Lord. आप इस पेज को शेयर करते जाइए। जो लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया उन्हें बता सकते हैं कि आज का मैसेज बड़ा पावरफुल मैसेज है, यूनिक मैसेज है, हट के मैसेज है, बड़ी बरकत हासिल करेंगे आप। मिस ना कीजिए इस बरकत, क्लिक कीजिए किसी और के लिए ताकि वो भी ज्वाइन कर सके। Praise Lord. Oh, hallelujah. करता है सदा, बेहोदी हाल औलाद भी सब है सबब बरकत दार। बेहोदी हाल औलाद भी सब है सबब बरकत दार। ज़मीन दे वारिस होवणगे, मुबारक हो दे, पर जिन्ना उते लानत है ओ कट्टे जावणगे। ज़मीन दे वारिस होवणगे, मुबारक हो दे। Praise Lord. Hallelujah. हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। जमीन दे वारिस होवनगे, मुबारक यहोवा दे, पर जिन्ना उत्ते लानत है वो कट्टे जावनगे। मुझे याद आ रहा है एक वाक्य, बड़ा खूबसूरत वाक्य मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं उस वक्त छोटा था और मेरे वालिद के साथ हमारे चर्च के अंदर एक बाबू साहब थे और उनका नाम मुझे आज भी याद है, बाबू आरिफ पॉल उनका नाम है। और बड़ी अकीदत से मैं उनका नाम लेता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे अपने हाथों में खिलाया, मैं उनके हाथों में बड़ा हुआ। अब वो खुदावंद में सो गए हैं। तो बाबू आरिफ पाल बाद में वो पास्टर बने, कराची के अंदर उन्होंने खिदमत की। बाबू आरिफ पाल साहब एक दिन मैं उनके साथ तकरीबन कोई 40-45 किलोमीटर का सफर तय किया। वो साइकिल चला रहे थे और साइकिल के पीछे कैरियर के ऊपर मैं बैठा हूं और हम दोनों जो है वो जा रहे हैं एक जगह पर इबादत लेनी थी। मैं छोटा था तो हम जा रहे हैं, तो जैसे इबादत का आगाज हुआ 40-45 किलोमीटर फासले पर जाकर खुदावंद के खादम ने इबादत का आगाज किया। तो इबादत के आगाज में लोग आना शुरू हुए तो यही गीत गाया जा रहा था। तो जब ये गीत गाया जा रहा था, जमीन दे वारिस होवनगे, मुबारक यहोवा दे, यहोवा अब इन्होंने ऐड नया किया है, लेकिन पहले इसकी यहोवा की जगह जो ओरिजिनली जो ट्रांसलेट किया गया था ये ज़बूर, उसके अंदर अल्लाह लफ्ज आया था। तो वो ये था, जमीन दे वारिस होवनगे, मुबारक अल्लाह दे, पर जिन्ना उत्ते लानत है वो कट्टे जावनगे। तो वो पंजाब के लोग, बड़े सादा सा गांव था वो, गांव के लोग, उनमें से कुछ लोग इस गीत को इस तरह गा रहे थे, जमीन दे वारिस होवनगे, मुबारक अल्लाह दे, पर जिन्ना उत्ते लानत है कट्टे चारनगे। कट्टे जावनगे नहीं, कट्टे चारनगे। तो वो उस वक्त मैंने बाबूजी से पूछा, बाबूजी ये क्या गा रहे हैं? बाइबल हमें बताती है कट्टे जावनगे, पर ये कट्टे चारेंगे। तो वो उनका कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा फर्क था। फिर उन्हें समझाया कि भाइयों ये कट्टे जावनगे, कट्टे चारनगे नहीं। तो वो समझते थे शायद ये लानत है, लेकिन ये ब्लेसिंग है,
खुदावंद की जब आपको खुदा उस जमाने के अंदर माल और जानवरों से नवाजा था, तो ये भी बड़ी ब्लेसिंग है। सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उन सादा जिंदगियों के लिए भी, जिन सादा जिंदगियों ने, मैं बड़ी सादगी से ये बात कहने लगा हूं, बड़ी सादगी से ये बात कहने लगा हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने गांवों के अंदर साइकिलों पर जाकर खिदमत की है, साइकिलों के ऊपर। और आज हम यहां पर बैठकर मीडिया के ऊपर बात करते हैं, हम टेलीविजन के ऊपर बात करते हैं, हजारों की तादाद में क्रूसेड्स के अंदर लोगों को कलाम सुनाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं और आज भी जरा इस बात से हिचकिचाहट महसूस नहीं करना चाहता, और ना ही मैं करता हूं इस बात से हिचकिचाहट महसूस। ये खादम जो साइकिलों के ऊपर जाते थे, जो मट्टी और धूल, मुझे याद है मैं उनके पीछे बैठ के साइकिल पर जाता था, और फिर मैंने बहुत से खादमों को देखा कि ये वो खादम है जिनके पांव सूज जाते थे चल चल के। यकीन जानिए, मुझे वो वाकयात, वो समा मेरी आंखों के आगे आज भी है। मुझे आज भी बहुत से खादमों के नाम अजबर याद है, जुबानी याद है, जिनके पांव सूज जाते थे। और मैंने बहुत से खादमों के पांव जो है नमक पानी के अंदर डाल के उनके पांव धोए, उनको मसाज किया, उनको मालिशें की हैं, उनके कपड़े धोए, उनके जूते पॉलिश किए। और यकीन जानिए, ये आज अगर खुदा ने हमें ब्लेस किया ना, ये उनकी वो खिदमतें हैं जो उन्होंने की, और उनके वसीला से आज हमें ब्लेसिंग्स मिली है। ये याद रहे कि वो बुजुर्ग, वो खादम जिन्होंने ऐसी खिदमतें की हैं, उनके वसीला से ये ब्लेसिंग्स जो है अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हुई है। तो हम सारा ऑनर, सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं, और खादमों को भी आज हम याद करते हैं जिन खादमों ने ऐसी खिदमतें की हैं। पांव सूज जाते थे, जूती सादा सी पहनते थे, सादा से कपड़े पहनते थे, सादगी के साथ मुंह में सच्चा सादा कलाम था, और उस कलाम के वसीले आज हम यहां पर बैठकर इंजील सुना रहे हैं। मैं ये समझता हूं अगर वो खादम हमारी जिंदगियों के अंदर ना आते तो यकीन जानिए शायद हम मसीह की पहचान से कोसों दूर रहते, शायद टाइम लग जाता, हो सकती है, लेकिन शायद टाइम लग जाता। लेकिन शुक्रगुजारी किया करें उन सादा खादमों के लिए जिनकी जिंदगियों के वसीला से हमने सीखा। और मैं अक्सर कहता हूं, मैं बार बार ये लफ्ज बोलता हूं, दसी मरिया मराइया खादियां ने। यकीन जानिए, ये जो कुछ हम आज कर रहे हैं ना, ये सारा कुछ मरिया मराया है, कोई मेहनत नहीं है। लिटरली मैं कह रहा हूं, मेहनतें उन खादमों ने की है, इमारतें उन्होंने खड़ी की है। हम तो उनके ऊपर ही काम कर रहे हैं, बुनियादें उन्होंने रखी, रातों को, दिन को, सर्दी को, गर्मी को, मौसमों को झीला, और खुदा के कलाम को सुनाया। सलूट करते हैं उन खादमों को जिन्होंने ऐसा काम किया। और आज के खादम जितने हैं, इनको भी सलूट है, ऑनर देते हैं, क्योंकि ये खुदा के खादम है। खुदा ने इन्हें मां के पेट से बुलाया ताकि ये इंजीले मुनव्वरा के गवाह हो सके। आइए किताब मुकद्दस को सुनते हैं। तो ये तो मैंने बस एक बात थी, एक थॉट था जो मैंने शेयर किया आपके साथ, क्योंकि मुझे याद आ गया, जमीन दे वारस होवनगे मुबारक अल्लाह दे, पर जिन्ना उत्ते लानत है वो कट्टे जावनगे। तो वहां से मुझे याद है सादा लोग, सादा जिंदगी। और उनमें से आज मैं देखता हूं उन कलीसियाओं के अंदर से, मैं आज उन कलीसियाओं के अंदर से देख रहा हूं लोग अमेरिका के अंदर, कनाडा के उन कलीसियाओं के अंदर जहां पर ये गीत गाया जा रहा था, मैं आज भी उसको रिवाइज कर सकता हूं, उसको रिकॉल कर सकता हूं, उसको मैं याद कर सकता हूं। मेरी मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है वो सारा डाटा। और आज उन कलीसियाओं के अंदर से लोग जो है अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, यूरोप के अंदर खिदमत कर रहे हैं। ये है उन सादा लोगों के पांव की धूल की बरकत। आप माइंड ना कीजिएगा, कई मतलब लोग माइंड मेरी बातें कर जाते हैं, तो मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था ना, अपने पांव की गर्द झाड़ जाना, तो गर्द के अंदर भी बरकत होती है। खादमों के पांव की जूतियों की गर्द के अंदर भी बरकत होती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, ये उनके पांव के धूल की जूतियों की बरकत है। ये अब इसे कोई गलत समझे, ये उसकी अपनी मर्जी है। मैं तो अपनी अकीदत की बात कर रहा हूं, उन बुजुर्गों के एहतराम की बात कर रहा हूं जिन्होंने हमें ये सब कुछ सिखाया, और जिनके वसीला से आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, पंजाब के अंदर और बाकी दुनिया के ममालिक के अंदर खिदमत हो रही है। ये उनके लगाए हुए पौधे हैं। तो मैं पंजाब से हूं,
पाकिस्तान से हूं, इसलिए मैं उस इलाके की, उस खत्ते की बात कर रहा हूं। आइए किताब मुकद्दस को सुनेंगे, अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार कर थोड़ी देर दुआ में गुजारेंगे। आइए हम जितने यहां पर मौजूद हैं, जितनों ने खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया है, आप टीवी पे देख रहे हैं, बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप मोबाइल पर देख रहे हैं, आप आईपैड पर, आईफोन पे, जहां कहीं भी आप देख रहे हैं, जरूरी नहीं है आप कैसे देख रहे हैं, जरूरत इस अमर की है कि खुदा का रूह आपके साथ है, और जहां खुदा का रूह है वहां आजादी है। और इस वक्त आपकी लाइफ के अंदर जो जुआ, जो बंधन है, खुदा उसे तोड़ रहा है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइविंग के दौरान आप सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, आपके दिल के अंदर अगर खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट है तो आप दिल के अंदर दुआ करना शुरू करें। गो आपकी आंखें सड़क पर लगी हुई हैं, आपके हाथ स्ट्रेनिंग पर है, या आप बैक सीट पे, फ्रंट सीट पे, वेयरएवर यू आर सिटिंग, जहां कहीं भी आप हैं, अपने आप को संजीदा करें और कहें, खुदावंद मेरे साथ कलाम कर। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही मेरी रूह तेरे कलाम के लिए तरसती है। बोल आए खुदा मेरे साथ, कलाम कर आए खुदा मेरे साथ। मैं तेरे हुजूर में अपने आप को रखता हूं, रखती हूं। बोल आए खुदा, बोल आए खुदा। हालेलुया, हालेलुया, राबा शंता सीखा राबा, हालेलुया, हालेलुया। कहिए खुदावंद से मेरे साथ बात कर, कहिए खुदावंद से मेरे साथ बोल। खुदावंद तू जो रहीम और करीम है, तू जो कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ते में गनी है, तू जो किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। आज दुनिया के किसी खित्ते के अंदर भी जहां जहां आए खुदा, जिस जिस जरिए से आए खुदा, तेरे कलाम की मुनादी की जा रही है, और लोग इस वक्त हमारे साथ मिलकर कलाम को सीखने के लिए तैयार हैं या बाद में इसको सुनते हैं। मैं आपका खादिम होते हुए रूहुल कुद्स जो आसमान से बाप से सादर होता है बेटे के नाम से, मिन्नत करता हूं यीशु मसीह के नाम से, ऐ खुदावंद आपका पाक रूह जिंदगियों को कंट्रोल कर ले। हमारी अकल को, हमारी हिकमत को, हमारी दनाई को, हमारे इल्म को मुकम्मल तौर पर ऐ खुदा अपने कंट्रोल में ले ले। हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। ऐ खुदा हमारी जिंदगी के अंदर आ, हमें अपने कलाम के लिए तैयार कर। हमारे दिल को, हमारी सोच को, हमारे ख्याल को अपने कंट्रोल में ले, ताकि आज हम कलाम के उन गहरे भेदों को सीख सके जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। बोल, हम सुनने के लिए तैयार हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। किताब मुकद्दस में से आज जो हवाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा खूबसूरत रेफरेंस। बाइबल पूरी खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। विदाउट एनी डाउट ही इज, दिस इज द वर्ड ऑफ लॉर्ड। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं आज के इस वक्त के लिए कि जब खुदा ने हमें दिया। आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस में से एक वाकया की जानिब पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, फिर मैं आयत मुकद्दसा आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वाकया यह है कि आप जानते हैं कि खुदावंद ने जब इसराइल को मुल्क मिस्र के अंदर से निकाला तो कहा मैं तुम्हें माऊद की सरजमीन दूंगा, प्रॉमिस लैंड मैं तुम्हें दूंगा। और खुदावंद ने इसराइलियों के अंदर से मूसा ने 12 जसूसों को भेजा कि जाओ उस सरजमीन का जाके उसकी जसूसी करो या उसकी मुखबरी करो या उसकी बाबत जाके जानो और आकर रिपोर्ट करो। तो जब वो जाते हैं और वापस आते हैं तो आके जो रिपोर्ट करते हैं ना, वो रिपोर्ट नहायत खतरनाक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट मैं आज आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर आप मेरे साथ निकालते हैं गिनती की किताब, द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब मेरे साथ निकाल लीजिए, और उसका चैप्टर जो है गिनती की किताब और चैप्टर 13 चैप्टर 13वां चैप्टर है उसका,
اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ ہے 33 اور 28. 2 آیات ہے 28 اور 33. 28 کے اندر لکھا ہے لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زورآور ہیں اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیلدار ہیں، اور ہم نے وہاں بنی اناک کو بھی وہاں دیکھا. اس ملک کے جنوبی حصہ میں تو امالیکی آباد ہے، اور ہتی اور یبوسی اور اموری پہاڑوں پر رہتے ہیں. اور 33 ورس کے اندر لکھا ہے اور ہم نے وہاں پر بنی اناک کو بھی دیکھا جو جبار ہے اور جباروں کی نسل سے ہے، اور ہم تو اپنی نگاہ میں ایسے ہیں جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسا ہی ان کی نگاہ میں بھی تھے. تو ہمیں بھیجا تم نے ہے دیو ہیکل لوگوں کے پاس، جبار، بڑے بڑے قداور، لمبی لمبی گردنیں، لمبے لمبے قد. کیسے فتح کریں گے؟ تو بائبل مقدس کے اندر جو حوالہ اب میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ اس کا آنسر ہے، اور پھر ہم اس کے اوپر خدا کا کلام سنیں گے. سو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میں کیا کروں گا. اسرائیلی ڈسکرج ہو گئے. اسرائیلیوں کا کہ یہ جنگ نہیں جیت سکتے، ہم انہیں مار نہیں سکتے، ہم تو ان کے سامنے ٹڈے ہیں، چھوٹے چھوٹے تو دیو ہیکل ہے، کیسے ماریں گے؟ تو خدا نے ان کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے تلوار بھالے نیزے کے ساتھ نہیں لڑیں گے. جب یرو کو تم نے فتح کرنا تھا تو کوئی تلوار بھالا نیزا نہیں تھا، تو ان کو جب مارو گے تب بھی تلوار نیزا بھالا نہیں، بلکہ میں کروں گا کیا؟ یہ تم سے طاقت مارا، مجھے پتا ہے یہ تم ان کے سامنے ٹڈے سے لگتے ہو، چھوٹے سے لگتے ہو، مجھے پتا ہے کہ تم انہیں شکست نہیں دے سکتے، لیکن میں ماروں گا انہیں کیسے؟ خدا نے اسٹریٹجی دی، خدا نے پلان دیا. اب پلان خدا کا کیا ہے، اس پر آج ہم سیکھنے والے ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر سیکھیں گے کہ کیسے خدا ناممکن چیزوں کو ہماری زندگی میں ممکن. بڑے بڑے لوگ، ناممکن فتح، خدا نے کہا میں کیسے کروں گا، میں کون سی چیز استعمال کروں گا اور فتح تمہیں مل جائے گی. بائبل مقدس میں ایکسوڈس چیپٹر 23 ورس 28 یہاں پر یوں لکھا ہے اور میں تیرے آگے زنبوروں کو بھیجوں گا. زنبور کہتے ہیں ہورنٹ کو. میں تیرے آگے زنبوروں کو بھیجوں گا جو ہوری اور کینانی اور ہتیوں کو تیرے سامنے سے بھگا دیں گے، اور میں 1 سال ہی میں تیرے آگے سے دور کروں گا تانا ہو کہ زمین ویران ہو جائے. سو خدا نے کہا کہ میں زنبوروں کو، یا دوسرے لفظوں میں ہورنٹ کو یا ہورنٹ کو جو ہے وہ بھیجوں گا. یہ ہورنٹ جو ہے، زنبورے جو ہے، یہ ہے کیا؟ یہ حقیقت کے اندر جیسے شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، ہنی بی ہوتی ہے، جیسے اس طرح کی یہ اس شیپ کی ہوتی ہے. یہ پنجابی چینو تمبور اسی آنے ہیں. پنجابی میں جو پنجاب کے جو لوگ ہیں تمبور آنے، تمبوری آنے، اور شہد کی مکھی ٹائپ ہوتے، یہ بھی اسی کی نسل سے ہی ہے، اسی کے اندر سے ہی ہے. تو خدا نے کہا کہ ان کے اوپر میں ان کو بھیجوں گا، اور یہ تم جنگ نہیں کرو گے، تم بیٹھ کے پیچھے تماشا دیکھنا. ایڈے بڑے اپنے جو ہیکل بنے انہوں نے نا بڑے بڑے ہیں، ان کے ساتھ جنگ ہوگی. اب یہ شہد کی مکھیاں آئیں گی، زنبور آئیں گے، یہ جو ہے ہورنٹ آئیں گے، اور یہ آ کر ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور میں ان کو وہاں سے نکالوں گا. اب یہ تھی جنگ، یہ ہے جنگ، اور اس جنگ کی بابت آج ہم سیکھنے والے ہیں. تیار ہو جائیے. آپ جانتے ہیں کہ خداوند کا کلام جب مقدس ابراہیم پر نازل ہوتا ہے تو ابراہیم کو خدا نے کلام دیا. ابراہیم، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے ملک سے نکل، اپنے ناطے داروں سے نکلا، اپنے ملک سے نکلا، تو میں تمہیں ایک ایسے ملک کے اندر لے جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں. کہانی سے آپ بہتر طور پر واقف ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جب خدا نے کلام کیا تھا بزرگ ابراہیم کے ساتھ. اور ابراہیم کے دور کے اندر اگر آپ بک آف جینیسس چیپٹر 14 کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو آپ کو پتا چلے گا بک آف جینیسس کے اندر اس زمانہ کے اندر جو اور تھی، جو اور کی سرزمین ہے، جو موجودہ عراق ہے، موجودہ عراق کے اوپر جو سلطنت کر رہا تھا، جو بادشاہت کر رہا تھا، اس کو امرافل بائبل کے اندر کہا جاتا ہے، جینیسس کے اندر کہا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو ورلڈ ہسٹری کے اندر دیکھیں تو ورلڈ ہسٹری کے اندر اس بادشاہ کا نام آئے گا ہمورابی.
हम्मुराबी, ये आर्कियोलॉजी का जितना लोगों ने मुताला किया है, ब्रिटिश म्यूजियम भरा पड़ा हुआ है इसके सारी दस्तावेजात से, और बहुत से इसकी चीजें, इसके जो लॉ है हम्मुराबी, द लॉ ऑफ हम्मुराबी जो है वो भी पब्लिश हो चुके हैं, बहुत सी किताबों के अंदर वो भी आ चुका है। मैंने भी अपनी किताब के अंदर उसके लॉ को बहुत डिटेल्ड उसको लिखा है अपनी किताबों के अंदर, उसके लॉ को हम्मुराबी के। और ये वो जमाना था यहां बादशाह हम्मुराबी सल्तनत कर रहा है और उसकी सल्तनत के अंदर मुकद्दस इब्राहिम जो है वो जिंदगी गुजार रहे। खुदा ने उस जमाने के अंदर से वहां से बुजुर्ग इब्राहिम को उठाया जो कसदियों के ऊर के अंदर था, और खुदा ने कहा कि निकलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद की नहरें बहती होंगी, और वहां पर मैं तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को वो जगह तुम्हें दूंगा। अब कहानी से आप वाकिफ है कि इब्राहिम वहां पर से पूरा काफले के साथ निकलता है, और काफले के साथ निकलता है, लूत भी उनके साथ होता है, उनका बाप भी उनके साथ होता है, सारा भी उनके साथ होती है। और फिर बाइबल मुकद्दस में बताती है कि वो सदूम और अमूरा के अंदर कैसे वो गया, उनका भतीजा लूत, और कैसे वहां पर तबाही हुई, वो सारी कहानी से आप वाकिफ है। कहां कहां इब्राहिम ने पड़ाव डाला, लेकिन मेरा नुक्ता जहां पर मैं आज आपको लेकर जाना चाहता हूं खुदा के कलाम मुकद्दस में, वो थोड़ा फर्क है। आप जानते हैं मिस्र के अंदर भी गए, अभी मलिक के अंदर भी गए, बहुत मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, मुख्तलिफ खित्तों के अंदर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इब्राहिम ने ट्रैवल की, खाना बदोशी की जिंदगी गुजारी, कभी कहीं जगह पर पड़ाओ, कभी किसी जगह पर पड़ाओ, कभी किसी जगह पर पड़ाओ। आखिरकार बाइबल बयान करती है एक दिन ऐसा आया कि हमारी बुजुर्गा जो है वो 127 वर्ष जब उम्र होती है हाजरा की, सारा की 127 वर्ष उम्र होती है जब बुजुर्गा सारा की, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है सारा की डेथ हो जाती है। सारा 127 साल की उम्र के अंदर वफात हो जाते हैं, इसहाक पैदा हो चुके हैं। अब इब्राहिम जो है 127 साल की उम्र के अंदर अपनी बीवी की डेथ को लेकर मरसिया कर रहे हैं, रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, और उनके पास तो जगह नहीं है दफनाने के लिए, क्योंकि वो तो परदेसी है, वो तो मुसाफिर है, वो तो खाना बदोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है हुआ क्या। बाइबल में लिखा है कि वो चले गए करीते आरबा, एक लफ्ज आता है करीते आरबा, ये दोनों अल्फाज कुछ अरबी के हैं कुछ इब्रानी के हैं। सो करीत जो है, करीत का जो सही तर्जमा हिब्रू जो लैंग्वेज के अंदर करीत का तर्जमा है वो है शहर। जो शहर है, शहर को इब्रानी जुबान में करीत कहते हैं, और अरबा जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है। सो जैसे वाहद, सानी, सलासा, अरबा, सो जैसे हमारी गिनती है 1 2 3 1 2 3 4, सो इसी तरह वाहदन जो है 1 है, सानी 2 है, सलासा 3 है, अरबा जो है उसको 4 कहते हैं। तो जो 4 है अरबा है, इसको 4 कहते हैं। तो गोया ये जो शहर है ये 4 शहरों का मिलाप है। जिस तरह हमारे खित्ते के अंदर, पंजाब के अंदर 2 नहरें बहती होते, लोग कहते हैं दुआबा है, 2 आब यानी दो पानियों का मिलाप है यहां पर। तो ये 2 आबा हो गया, दुआबा के ऊपर जा रहे हैं जी, 2 आब यहां पर, हालांकि आब फारसी के अंदर है, 2 आब, 2 आबा, और हम पंजाब के अंदर इसी को ही यूज करते हैं। सो बाइबल के अंदर लिखा है कि ये जो करीत है, करीते अरबा ये 4 शहरों का मिलाप है दूसरे लफ्जों में, या यूं कहेंगे इसके सराउंडिंग जो है वो 4 शहर है। और इस करीत के अंदर जाकर सारा की डेथ हो जाती है, करीते अरबा के अंदर। जब बुजुर्गा सारा 127 साल की होकर उनकी डेथ हो जाती है, तो इब्राहिम कहते हैं मैं इसे दफनाऊं कहां, मैं तो मुसाफिर हूं। तो वहां जहां पर ये डेथ होती है वहां पर हित्ती लोग रहते थे। अब जब हित्ती लोग वहां पर रहते थे तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि बुजुर्ग इब्राहिम ने किया क्या। बाइबल में लिखा है ये केनान है और हेब्रोन भी कहलाता है, और इब्राहिम सारा के लिए मातम और नोहा करके वहां गया। फिर इब्राहिम मैयत के पास से उठकर बनी हित से बातें करने लगा, और उसने कहा मैं तुम्हारे दरमियान परदेसी और गरीबुल वतन हूं। मैं तुम्हारे दरमियान, पहली बात ये मेरी अपनी नहीं है, इब्राहिम ने खुद फरमाई,
میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن کا مطلب بھی ہے کہ جو در بدر کے جگہ پر بیٹھنا، خانہ بدوشی کی زندگی گزارنا. میں تمہارے درمیان ٹینٹ لگانے والا بندہ ہوں، کبھی یہاں لگا لیا، کبھی وہاں لگا لیا، کبھی وہاں لگا لیا. گھر تو میرا ہے نہیں ہے، بیوی میری کی ڈیتھ ہو گئی ہے، قافلہ میرے ساتھ ہے، میں کیا کروں. کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے. ہوا یہ بنی ہت کے لوگ جو ہتی جو تھے، ہتیوں نے کیا کیا؟ ہتیوں نے کہا میں غریب الوطن ہوں، تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو تاکہ میں اپنے مردے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہٹا کر دفن کروں. اور آگے لکھا ہے تب بنی ہت نے ابراہیم کو جواب دیا، اے خداوند ہماری سن، تو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے، ہماری قبروں میں سے جو تجھے اچھی قبر لگتی ہے وہ قبر تو لے لے تاکہ تو اپنی بیوی کو دفن کر دے. یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے اور یہ اخلاقیات کا معیار بھی ہے جی. اگر کوئی مسافر آ کے کسی ملک کے اندر، شہر کے اندر، علاقے کے اندر، محلے کے اندر، خطے کے اندر دفن ہو جاتا ہے تو یہ سمپتی بھی ہے، یہ اخلاقیات بھی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو اوورسیئر پاکستانی ہے ان کی زندگیوں کے اندر بھی بہت سے ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں. بہت سے لوگ ہیں اوورسیئر پاکستانی، اوورسیئر انڈین، اوورسیئر لوگ جتنے بھی ہیں تو دنیا کے اندر کہیں بھی ہے، دنیا کے اندر وہ کہیں بھی ہے. بہت سے آج کل مجھے ایک ٹیلی فون آیا، جب اوورسیئر پاکستانی کسی کی ڈیتھ ہوئی تو بڑا مشکل ہوئی اس کی لاش کو دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے. تو یہ ایک بڑا پینفل عمل ہوتا ہے جب اس طرح کا کام ہو جائے. ابراہیم کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ بھی پردیسی لوگوں کے درمیان. تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ابراہیم نے کہا میں کیا کروں. تو وہ سمپتی تھی، انہوں نے کہا جی ہماری قبریں یہاں موجود ہے. کہاں تم عراق جاؤ گے 1200 سے 1500 کلومیٹر طے کر کے واپس آپ اپنے علاقے میں تو نہیں جاؤ گے، تو اس لیے ادھر ہی دفن کر لو. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ہوا یہ، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دفن تو کروں گا لیکن زمین خرید کے کروں گا، فری نہیں دفن کروں گا. انہوں نے کہا فری دفن کرو. ابراہیم نے کہا نہیں میں فری دفن نہیں کروں گا. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ابراہیم نے کہا کہ جو عرفون ہے، بنی افرون جو ہے، بنی افرون کا جو علاقہ ہے، جو شخص جو ہے جو ہتی ہے، اس کا ایک قبرستان ہے اور اس قبرستان کو غار کے اندر ہے اور وہ غار کے اوپر ہے اور اس کے ساتھ کھیت لگتا ہے اور اس کا نام مقفلہ ہے. مقفلہ کی جگہ جو ہے تم مجھے دے دو. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ہتیوں کے سرداروں نے کہا جی لاش پڑی ہے تو چلو ٹھیک ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر افرون سے پوچھ لیتے ہیں، سورا کے بیٹے سے پوچھ لیتے ہیں کہ کتنے پیسے میں بیچتا ہے. تو اس نے کہا جی میں 400 مسکال لینا چاہتا ہوں، 400 مسکال کے اندر جو ہے یہ میں قبرستان لے لیتا ہوں. آخرکار جو سب سے طے ہوا وہ 400 مسکال چاندی لی اور وہ قبرستان لے لیا مقدس ابراہیم نے اور سارا کو دفن کر دیا. جب سارا وہاں پر دفن ہو گئی تو اس کو کہا گیا کہ یہ ہے مقفلہ کا قبرستان، جو ہے کھیت بھی اس کے ساتھ ہے اور وہ ساری زمین جو ہے 400 جو ہے چاندی کے مشکال سے لے لی. یہ پہلا ٹائم تھا کہ ابراہیم نے سرزمین کو خریدا، زمین کو خریدا. کیونکہ ابراہیم تو آلویز بائبل کے اندر لکھا ہے پردیسی اور مسافر اور غریب الوطن ہے. اب اس نے پراپرٹی خریدی اور پراپرٹی کہاں پر خریدی؟ ہتیوں کے ملک کے اندر، دوسرے ملک کے اندر، اور وہ ہتیوں کا ملک ہے. اور کریتے عربہ کے اندر انہوں نے اس سرزمین کو خریدا. جب زمین خرید لی تو بائبل مقدس کے اندر کہانی تھوڑی اور آگے چلتی ہے. ہوا یہ ابراہیم بھی مر گئے. سارا کے بعد بائبل مقدس میں لکھا ابراہیم بھی مر گئے تو ابراہیم کو بھی اسی قبرستان کے اندر، جس کو مقفلہ کا قبرستان کہتے ہیں، جو ہتیوں کی سرزمین پر ہے، اسی میں دفن کیا گیا. پھر اس کے بعد بائبل مقدس میں لکھا ہے ابراہیم کے بعد اسحاق کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اسحاق کو بھی اسی قبرستان کے اندر دفن کیا گیا. پھر اسحاق کے بعد آ جاتی ہے باری یعقوب کی. تو مقدس یعقوب کی کہانی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے اور میں آج آپ کی توجہ بڑی خاص جگہ پر لے جانا چاہتا ہوں. اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ اس واقعہ کو سیکھیں اور خدا کے کلام سے مستفید ہو تو میرے ساتھ رہیے گا ضرور. اب دیکھیے جب مقدس یعقوب کے ایک بیٹا، 12 بیٹے تو پیدا ہوئے جسے اب آل اسرائیل کہتے ہیں یا بنی اسرائیل کہتے ہیں، چلڈرن آف اسرائیل کہتے ہیں. تو یہ جو بنی اسرائیل ہے اس میں تو یعقوب سے پیدا ہوئے. تو مقدس یعقوب جو ہے جب وہ ضعیف ہوئے اور ان کا بیٹا یوسف جو ہے وہ مصر کے اندر چلا گیا، بھائیوں نے حسد کیا، بیچ ڈالا، وہاں پر چلا گیا،
وہ اسیر ہو گیا اور اسیر سے قیدی قید ہو گیا، قید کے بعد وہ وزیر بن گیا، دوسرے درجے کا مصر کا حاکم بن گیا، آخرکار مقدس یعقوب کو بھی بائبل بیان کرتی ہے، تورات کے اندر لکھا ہے جانا پڑ گیا وہاں پر مصر کے اندر۔ اور جب وہ مصر کے اندر جاتے ہیں تو مصر کے اندر ہی مقدس یعقوب کی ڈیتھ ہونے والی ہوتی ہے، مرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب مرنے والے ہوتے ہیں نا تو مقدس یوسف یعقوب مقدس یوسف کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے اتنا بیٹے بات سن، باقی 11 کو بھی بلا لیتے، چلو سارے آ جاؤ، سارے بیٹے آ جاتے ہیں۔ یا یوسف سے کہتا ہے یوسف تو حاکم ہے اس ملک کا، تو نے میرے ساتھ ایک پرومس کرنا ہے۔ اس نے کہا جی باپ بولو کیا پرومس ہے؟ اس نے کہا جب میں مر جاتا ہوں تو میری لاش کو مصر کے اندر دفن نہیں کرنا، مصر سے میری لاش کو لے کر ٹریول کروا کے تم نے مغفلا کے قبرستان، ہتھیوں کے قبرستان میں جانا ہے، ہتھیوں کی سرزمین پر۔ میری چھوٹی سی پراپرٹی ہے وہاں پر، ذرا دیکھیے پراپرٹی کے ساتھ لگاؤ، میرے باپ کی قبر وہاں پر، میری ماں کی قبر وہاں پر، میرے دادا کی قبر وہاں پر، تو میری قبر بھی جو ہے تو نے وہاں ہی بنانی ہے، ان کے پہلوؤں کے اندر جا کے تم نے مجھے دفن کر دینا ہے۔ تو کہانی اور آگے چلتی ہے تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا یہ، یوسف نے کہا ٹھیک ہے باپ ایسا ہی ہوگا۔ بائبل مقدس میں لکھا تھوڑی دیر کے بعد یعقوب جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ جیسے بزرگ یعقوب مر جاتے ہیں تو کتاب مقدس کے اندر اگر آپ پیدائش ہی کی کتاب پڑھیں تو لکھا ہے وہاں پر سوگ منایا گیا، وہاں پر سوگ کیا گیا، 40 دن تک جو ہے خوشبوئیں بھری گئی مقدس یعقوب کے بدن کے اندر، 70 دن تک بائبل مقدس میں لکھا ہے سوگ منایا گیا، خوشبوئیں بھری گئی۔ اور پھر جب 70 دن پورے ہو جاتے ہیں اور تو کتاب مقدس کے اندر یہاں پر لکھا ہے، آئیے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں۔ The book of Genesis chapter 49 verse 29 کے اندر لکھا ہے پھر اس نے ان کو حکم کیا کہ میں اپنے لوگوں میں شامل ہونے پر ہوں، مجھے میرے باپ دادا کے پاس اس مغارہ میں جو افرون ہتی کے کھیت میں ہے دفن کرنا۔ اور پھر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ مقدس یعقوب نے یوسف نے کیا کیا، اور یوسف نے ان طبیبوں کو جو اس کے نوکر تھے اپنے باپ کی لاش میں خوشبو بھرنے کا حکم دیا، سو طبیبوں نے اسرائیل کی لاش میں خوشبو بھری اور اس کے لیے 40 دن پورے ہوئے، کیونکہ خوشبو بھرنے میں اتنے ہی دن لگتے ہیں، اور مصری اس کے لیے 70 دن تک ماتم کرتے ہیں۔ سو 70 دن تک لاش جو ہے وہ مصر کے اندر رہی، اور 70 دن کے بعد لاش کو اٹھا کر پورا جلوس لے کر چلے، اور جلوس کو لے جا کر مصر کے بادشاہ نے بڑی شاہانہ طور پر اس جلوس کو بھیجا، شاہی رتبوں کے ساتھ، شاہی لوازمات کے ساتھ، اور وہ لے کر آئے کریت اربا کے اندر، سو جہاں پر مغفلا کا قبرستان ہے، جہاں فلسطین کا علاقہ ہے جو حبرون بھی کہلاتا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر داؤد نبی سلطنت کرتے رہے، وہاں پر لے کر آئے اور اس لاش کو دفن کیا۔ جب لاش دفن ہو گئی یوسف واپس چلے گئے تو بائبل مقدس کے اندر لکھا پھر یوسف نہیں آئے، پھر یوسف نبی نہیں آئے۔ پھر یوسف نے ایک اور وعدہ کیا تھا، کب یاد رکھنا، اس نے کہا تھا کہ جب میں مروں تو میری ہڈیوں کو بھی تم نے اسی قبرستان کے اندر لے کر جانا۔ اب یہ لگاؤ دیکھ لیجئے، یہ جو میں بات آج کرنے لگا نا بڑے بھید کی ہے، یہ لگاؤ دیکھ لیجئے۔ خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا میں ایسی سرزمین کے اندر لے کر تمہیں جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، تو یہ کریت اربا ہی تو تھا، تو کریت اربا کے اندر خدا نے لے کر جانا تھا۔ لیکن اب مصر کے اندر جب چلے گئے ہیں یوسف اور آل اسرائیل 12 قبیلے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اتنے وہ بڑھ گئے کہ لاکھوں کے اندر 6 لاکھ اور اس سے زیادہ تعداد تو عسکری نوجوانوں کی ہے، جو جنگ کرنا جانتے ہیں، جو ہتھیار چلانا جانتے ہیں، جو اس قابل ہے کہ جنگ کر سکے، دوسرے لفظوں میں اس کو اور سادہ میں کروں گا، جو اس قابل ہے کہ وہ سیکھ سکے ہتھیار چلانا، جنگ کرنا سیکھ سکتے ہیں، یعنی 90 اور 21 تک جو بچے تھے ان کی بات ہو رہی ہے، ان کا شمار جب سارا کیا گیا تو 6 لاکھ سے زیادہ ہے۔ تو اب اگر عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد لاکھوں میں چلی جاتی ہے۔
تو اسرائیل جب مصر سے لاکھوں کی تعداد میں نکلے نا تو خدا نے کہا تھا میں تمہیں ملک موت کے اندر لے کر جاؤں گا، وعدہ کی سرزمین پر. تو وعدہ کی سرزمین یہی تھی جو چھوٹا سا خطہ خریدا تھا، جسے مقفلا کا قبرستان کہتے ہیں، جو حبرون کہلاتا ہے، جو کریت عربہ کہلاتا ہے، جس پر ہتیوں کا قبضہ تھا. اور ہتی فصیل دار شہر بنا کر رہے، بڑے بڑے شہر. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب نکل آئے نا مصر سے لاکھوں کی تعداد میں، اپنی پراپرٹی اتنی سی تھی. اب یہ وہ بات ہے جو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا. تلوا اینڈا کو ہوتا ہے، پاؤں دا تلوا. تو جگہ کنی دیتا ہے خدا، یہ تو ہمیں پتا ہے. آج آپ کہتے ہیں جی میں فلاں ملک کے اندر ہوں، میری اتنی پراپرٹی ہے، میں فلاں ملک کے اندر ہوں، میری اتنی پراپرٹی ہے، میں فلاں خطے کے اندر ہوں، میری اتنی پراپرٹی ہے. یہ وہ بات ہے کہ جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تمہیں دے دوں گا. مقفلا کا قبرستان مانگا کتنا اس نے؟ ذرا سوچئے، ابراہیم نے جگہ مانگی کتنی؟ صرف اتنی جگہ مانگی کہ مجھے میرا مردہ دفن کرنے دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی دفن کر لو، یہ لے لو جگہ. نہیں میں قیمت دوں گا، میں پیسے دوں گا. اور اب جب اس کی نسل نکل کے آئی ہے نا، وہاں سے ابراہیم کی نسل نکل کے آئی ہے، کہاں سے؟ مصر سے. تو نے کہا ماں باپ اور یوسف کی ہڈیاں ساتھ لے کر آئی ہے. اس لیے یوسف کی ہڈیاں ساتھ لے کر آئی ہے تاکہ ہم اس کو ابراہیم کے پہلو میں دفن کریں اور وہ جگہ ہمارے پاس آ جائے. تو جب اس جگہ کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے جاسوسوں کو بھیجا تو جاسوس آگے سے کہتے کیا ہے، جناب ہم تو وہاں گئے اور وہ تو بڑے بڑے لمبے ہیں اور بڑے چوڑے ہیں، اور وہ تو ہم تو ان کے آگے ٹڈیاں سی لگ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے لگ رہے ہیں، ہم ان کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتے. تو خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے پیشن گوئی کروائی تھی، پلان دیا تھا. مقدس موسیٰ کو خدا نے پورا پلان دیا تھا، اور پلان کے اندر خدا نے یہ بات رکھوائی تھی کہ جب تم اس مقفلا کے علاقہ کے اندر قبرستان کے اوپر آؤ گے قبضہ کرنے کے لیے، کریت عربہ کے اندر قبضہ کرنے کے لیے آؤ گے، حبرون کے اندر قبضہ کرنے کے لیے آؤ گے، جہاں پر ہتی آباد ہے، جن کی فصیلیں بڑی بڑی ہیں، جو بڑے بڑے جنگجو ہیں، جو طاقتور ہیں، جو بڑی خون خار ہے، دوسرے لفظوں میں خون خار جنگجو لوگ ہیں، جو بڑے دیو ہیکل ہیں، جو ایک تھپڑ مارے تو بندہ پتہ نہیں کہاں جائے گا، نیزے تیر بھالے تو بعد کی بات ہے. یہ تو جسمانی طور پر اتنے زوراور ہے، اتنے جنگجو ہے کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن میں کروں گا کیا؟ تم میرے اوپر توکل کرو. میں نے تمہارے باپ کو، ذرا نوٹ کرے، میں نے تمہارے باپ کو اتنی جگہ دی تھی، کہا تھا میں تیری نسل کو اس جگہ پر بساؤں گا. کتنی؟ ایک قبر کی جگہ تھی، خریدی تو ایک قبر ہی، خریدی سارا کی ایک قبر. اور قبضہ اب خدا کہہ رہا ہے پورے ملک پر تمہیں دوں گا، پورے خطے پر تمہیں قبضہ دوں گا. خریدی تم نے تھوڑی جگہ، دوں گا پورا خطہ تمہیں، پراپرٹی تمہاری کر دوں گا، زمین تمہاری کر دوں گا. اب خدا نے کہا کہ جاؤ قبضہ کرو اس پہ، یہ تمہارے باپ دادا کی ہے، وعدہ کیا تھا میں نے ابراہیم کو بلایا تھا عراق سے کہ یہ 1200-1300 کلومیٹر دور آ کے تو بسے گا، جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، تجھے بھی دوں گا، تیری نسل کو بھی دوں گا. دیکھ تیری بیوی کی قبر بھی یہاں، دیکھ تیرے بیٹے کی قبر بھی یہاں، تیرے پوتے کی قبر بھی یہاں، تیرے پڑپوتے کی قبر بھی یہاں، اور ان کی بیویوں کی قبریں بھی یہاں، اور اب تیری نسل کی قبریں بھی یہاں پر ہوں گی. اس لیے خدا فرماتا ہے یہ جگہ تیری ہے، تیری نسل کو دوں گا. لیکن نسل والے کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ نہیں، ہم نہیں لے سکتے، ہم نہیں لے سکتے. دیکھیے وعدہ باپ کے ساتھ کیا، بیٹا مقرر ہے، بیٹے کہہ رہے لے نہیں سکتے. کئی مرتبہ خدا ہمارے باپ دادا کے ساتھ وعدے کرتا ہے، ہم نے اسے پورا کرنا ہے. یاد رہے اس بات کو، ہم نے اسے پورا کرنا ہے. کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی خدا نے تو کلام میرے باپ کے ساتھ کیا تھا، باپ جانے اور خدا جانے. نہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں. بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بچوں، بزرگوں، جتنے میری آواز سن رہے ہو، اگر خدا نے آپ کی ماں کے ساتھ پرومس کیا ہے، اپنے باپ کے ساتھ پرومس کیا ہے، اینڈ آپ کے ساتھ وہ پرومس کنٹینیوسلی چل رہا ہے، یہ اس کے پرومس جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتے. وہ صرف ماں باپ تک کی پرومس نہیں رکھتا، وہ اگلی جنریشن کے آگے بھی اس پرومسز کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے.
بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی میری اولاد یہ نہیں کر رہی، میری اولاد یہ نہیں کر رہی، میری اولاد یہ نہیں کر رہی. میں اپنا ایک جو میں نے اوور ویو کیا ہے اس پہ بات کر کے آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہوتا یہ ہے اب جتنی مرضی زور لگا لیں، آپ اپنی اولاد کو جتنا مرضی سمجھا لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، نہیں سنتے. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، ان کی لائف کے اندر خدا خود ایسے مواقع فراہم کر دیتا ہے. ٹیسٹ اور ٹرسٹ دو چیزیں ڈال دیتا ہے. ٹیسٹ ڈال دیتا ہے، ٹرسٹ ڈال دیتا ہے، اور پھر ایسا یو ٹرن ان کی لائف کے اندر آتا ہے کہ لوگ آپ کا نام بھول جاتے ہیں، ان کا نام یاد رکھا جاتا ہے. باپ کا نام بھول جاتے ہیں، بچے کا نام یاد رہ جاتا ہے. پھر لوگوں کو پہلے کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا، اب یہ کہتے ہیں اس کے یہ فلاں کا بیٹ. پہلے باپ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں بچے، پھر بچوں کے نام سے باپ یاد کیا جاتا ہے. یہ ہے فرق، یہ ہے بلیسنگ. خدا ٹرانسفر کرتا ہے. خدا نے کہا تھا میں تمہیں دوں گا، تجھے اور تیری اولاد کو دوں گا، تجھے بھی دوں گا، تیری اولاد کو بھی دوں گا. تو خود تو مر گئے، خود تو 400 سکے دے کر، 400 مسکال دے کر چاندی کی وہ جگہ خرید لی، قبرستان بنا لیا، کھیت لے لیا، خود مر گئے، خود اس کے اندر دفن ہو گئے. ہتھیوں کی سرزمین، فصیل دار شہر، بڑے بڑے دیو ہیکل لوگوں کے پاس جا کے دفن ہو گئے. اب ہوا کیا؟ آخر جب وہ آئے تو ان کا ٹرسٹ کہاں پر تھا؟ وہ تو خدا کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے تھے. دو ہی تو بندے تھے بیچ میں، یشوع اور کالب. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم جیت جائیں گے، کیوں انہیں یاد تھا وہ موسیٰ کے ساتھ رہے ہیں، اور مقدس موسیٰ کو تو خدا نے پلان دیا تھا، اور پلان کے اندر شامل یہ تھا کہ جب تم جاؤ گے 1 سال انتظار کرنا ہے، سرحدوں کے باہر بیٹھ کے 1 سال انتظار کرنا ہے. بھئی کون سا کیسا انتظار کرنا ہے؟ انتظار تم نے یہ کرنا ہے کہ میں زنبوروں کو، ہورنٹ کو، زنبوروں کو، ہورنٹ کو، جو ہنی بی ٹائپ جو ہے، شہد کی مکھیوں کی ٹائپ جو ہے، تمبوڑیاں، پونڈ، ان کو بھیجوں گا. تم ڈر گئے ہو نا ان سے، میں ان کو بھیجوں گا. یہ کیا کریں گے؟ یہ آ کے ان کو ڈنگ ماریں گے، اور جب ڈنگ، زہریلا ڈنگ ماریں گے، یہ سوجیں گے بھی، ان کو الرجی بھی ہو جائے گی. ان کو تنگ کریں گے، 1 دن کے اندر یہ نہیں ہوگا. یہ ہوگا کیا؟ اتنا کئی لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو جلدی مان جاتے ہیں. تو خدا نے دونوں کیٹیگریز کو سامنے رکھ کے یہ بات کی کہ میں بھیجوں گا، غول در غول آئیں گے. ہاں ہو سکتا ہے ویکلی یہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہو ان کا، ہو سکتا ہے ان جباروں کو، دیو ہیکل، بڑے بڑے جوائنٹ کو، بڑے بڑے قدآور لوگوں کو ہر روز ہو سکتا ہے ہفتے میں 1 مرتبہ آئے. بہت بڑا غول، جیسے آج کل پاکستان کے اندر ٹڈی دل آیا ہوا ہے، ٹڈیاں آئی ہوئی ہیں، اور ٹڈیاں فصل کے ساری تباہ کر کے چلی جاتی ہیں، اور جو کسان ہیں وہ بیچارے رو رہے ہیں. انڈیا کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے، انڈیا پاکستان کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے کہ لوگ رو رہے ہیں کیونکہ ٹڈیاں آگے کھا جاتی ہیں. تو اس طرح اس زمانہ کے اندر یہ جو زنبور تھے، یا زنبوروں آتے تھے، یا ہورنٹ آتے تھے، اور آ کر ان کو لڑتے تھے، ان کو کاٹتے تھے، اور ان کو سوجن ہو جاتی تھی، ان کو الرجی ہو جاتی تھی، اور ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی، دوسرا غول آ جاتا تھا، پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتے تھے، تیسرا غول آ جاتا تھا. تو آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا؟ تاریخ سے میں یہ بتا رہا ہوں، بائبل میں تو نہیں لکھا، لیکن بائبل میں یہ لکھا کہ 1 سال 365 دن یہ کام ہوگا. یہ 365 دن جنگ جاری رہے گی. صبر کر کے بیٹھے رہنا باہر شہر کے تاکہ تم آؤ. ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ خدا کی پلاننگ یہ تھی، یہ جو بڑے جبار ہیں نا، ان کے ساتھ میں کروں گا یہ، اور یہ کیا کریں گے؟ آہستہ آہستہ مائگریٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ یار یہاں تو ہمیں شہد کی مکھیاں تنگ کر رہی ہیں، زنبورے تنگ کر رہے ہیں، ہمیں تو لڑتے ہیں، ہمارے بچوں کو لڑتے ہیں، ہمیں کاٹتے ہیں. تو پھر یہ آہستہ آہستہ مائگریشن کریں گے، اور یہ مائگریٹ کر کے آہستہ آہستہ ایک قبیلہ اٹھا، دوسرا قبیلہ اٹھا، اور یہ مائگریٹ کرتے 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 ایشیا کوچک کے اندر چلے گئے. اور ایشیا کوچک کے اندر بھی آپ ارمینیا بھی انطولیا بھی کہتے ہیں، ارمینیا بھی کہتے ہیں، ایشیا کوچک بھی کہتے ہیں. چلیں اس کو اور سادہ میں کر دیتا ہوں. ترکی کی سرحدوں کے اوپر جا کر، وہ جو کوہستانی سلسلے نا، پہاڑی سلسلہ، اس کے اوپر جا کر انہوں نے ڈیرے لگائے، اور آہستہ آہستہ 1 سال کے اندر 365 دن کے اندر یہ سارے وہاں سے مائگریٹ کر گئے.
और इसराइली क्या करते थे, जैसे कोई कबीला उठ के जाता है तो ये अंदर घुसाते थे, चलो भाई ये भी कब्जा कर लो, इधर कब्जा कर लो, इधर कब्जा कर लो, इधर कब्जा कर लो। और ये हब्रून शहर, करीते आरबा, हब्रून, मकफिला, जिसे 400 चांदी के मिस्काल के साथ खरीदा था सिर्फ एक कब्र लेने के लिए, वहां पर इसराइलियों ने कब्जा किया और वहां पर रहे। तो मैं आखिर में आपके साथ खुदा का खादिम होते हुए यही कहना चाहता हूं, बाप आपका बीज बो देता है, बाप आपका बीज बो देता है, खुदा प्रॉमिस कर देता है और वो प्रॉमिस आपकी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। और वो ऐसा जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होता है कि खुदा जराए पैदा करता है, लेकिन उसके साथ साथ खुदा दो चीजें चाहता है, एक टेस्ट खुदा करता है और दूसरा ट्रस्ट खुदा मांगता है। टेस्ट हो रहा था, 365 दिन बाहर बैठा ही रखा खुदा ने, बैठे रहो आराम से। और ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है 1 साल के अंदर ये होगा, 365 दिन टेस्ट किया खुदा ने ताकि उनका ट्रस्ट डेवलप हो जाए। और जैसे उनका ट्रस्ट डेवलप हुआ, और आज आप देख लीजिए इस्राइल का नाम कैसे कैसे लिया जाता है। और आज आप देख लीजिए इब्राहिम के मालकान के अंदर 3 कौमें शामिल हो गई हैं, मसीही, यहूदी और मुसलमान। मुसलमानों ने उसी मकफिला जो जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, हित्तियों की सरजमीन, हित्तियों का कब्रिस्तान, मकफिला, करीते अरबा, उसी जगह पर जहां पर इब्राहिम को मकफिला के अंदर दफन किया गया, आज मस्जिद इब्राहिमी बना ली गई है। वहां पर आज इब्राहिम को कहा जा रहा है ये हमारा बाप है, और वो अपनी तौर पर ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारा नस्ल इस्माइली के साथ ताल्लुक डालकर तो वो आप इब्राहिम को बाप बना रहे हैं। हम इसहाक की नस्ल के साथ वादे का हमारा कोई ताल्लुक जो है बायोलॉजिकली नहीं है, हमारा तो मिरास जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से ईमान के साथ हम कह रहे हैं कि हम भी उसी के हैं, हम भी उसी की नस्ल है। और जो जू है वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हमारी तो इनहेरिटेंस नहीं है। तो इसका मतलब है आज खुदा ने पूरी दुनिया की कौमों कबीलों को इब्राहिम का वारिस ठहरा दिया। 400 मिस्काल, सिर्फ एक कब्र लेनी, एक कब्र थी, और उस कब्र के एफ्स आज पूरी दुनिया उसके गुण गा रही है। तो मैं आखिर में सिर्फ इससे पहले दुआ करूं, याद रहे आपकी जो नस्ल है ना, जो कुछ खुदा ने आपके साथ प्रॉमिस किया है वो आपकी नस्ल के अंदर ट्रांसफर होगा। ये नोट कर ले, आपके दिमाग के किसी हिस्से के अंदर बिठा दे। वो होगा, आज हो, कल हो, परसों हो, लेकिन 2 काम उसमें होंगे। एक, खुदा उनका टेस्ट लेगा, दूसरा वो खुदा पर ट्रस्ट करेंगे। तो देखिए वही काम खुदा, टेस्ट जो खुदा लेता है ना, डालता है मुश्किलों के अंदर, मुसीबतों के अंदर, ताकि इंसान का ट्रस्ट डेवलप हो। और जब ट्रस्ट डेवलप हो जाता है खुदा पर, तो वो आपके से भी बड़े का खुदा लेता है। इब्राहिम ने थोड़ी सी उम्र पाई, मर गए, आई नस्ल उससे बड़े बड़े काम करते। नाम किसका कहलाता है? इब्राहिम का। नाम इब्राहिम का होता है, काम कोई कर रहा है, नाम किसी का है। कई मर्तबा बाप के नाम से, मैंने पहले बताया, कई मर्तबा हम बाप के नाम से जाने जाते हैं, ये फलां का बेटा है, ये फिर उसके बाद हाँ बेटे के नाम से बाप जाना जाता है। सो ये टाइम हमारी जनरेशन की जिंदगी में आए, खुदा करे कि बच्चों के नाम से बाप जाने जाए कि ये फलां का बेटा है, ये फलां का बाप है। ये है ब्लेसिंग। खुदा टेस्ट लेता है, ट्रस्ट डेवलप करता है, और फिर आपकी लाइफ को मौफूकुल फितरत तौर पर बदल देता है। बच्चों की बाबत परेशान ना हो, दुआ जरूर उनके लिए करें। जब आप सौंप देते हैं खुदावंद के हाथों में अपनी नस्ल को, अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी चीजों को, तेरा रखा न कदी उंगलाए, तेरे रब नु नींदर भी ना आए। फिर आप सोते हैं, वो जागता है। फिर आप चीजों से पीछे हट जाते हैं, सरेंडर करके, फिर वो खुद करता है। यहोवा खुदा, हमारा खुदा हमारे आगे आगे चलता है। लिखा है जब तुम जाओगे उस मुल्क पर कब्जा करने के लिए, मेरा फरिश्ता तुम्हारे आगे आगे जाएगा। यहोवा खुदा आपके आगे आगे अपने फरिश्ते को भेजेगा,
آپ کی نسل کو بھی برباد ہونے سے بچائے گا, آپ کی پراپرٹی کو برباد ہونے سے بچائے گا, آپ کے بزنس کو برباد ہونے سے بچائے گا, اور ایسا کہ پہلے سے دگنا اسے کر دے گا. اس حالت کے اندر جب چاروں اطراف خوف اور موت کا خوف, پراپرٹیوں کا تباہ ہونے کا خوف, بزنس تباہ ہونے کا خوف, جابز ختم ہونے کا خوف, ہر طرف خوف ہی خوف ہے. اس خوف کے اندر خداوند پر ٹرسٹ کرنا سیکھیے. ٹیسٹ کے اندر سے گزر رہے ہیں, ٹرسٹ کرنا سیکھ جائیے. وہ چھوٹی چیز کو استعمال کرے گا. زنبورے ہارنٹ اتنا سا, کتنا ایک چنڈ مار یہ مر جاتے ہیں. اس کو چھوٹی چیز کو بڑے دیو ہیکلوں کے لیے استعمال کیا. جب اسرائیلیوں نے کہا ہم تو ان کے سامنے ٹڈے لگتے ہیں, تو خدا نے کہا تسی ٹڈے لگتے ہو نا, میں ہور تواڈے تو بھی چھوٹی چیز انہاں نو مارن لئی استعمال کراں گا. نہ تلوار چلی, نہ بھالا چلا, نہ توپ چلی, نہ تماچا چلا, کچھ بھی نہیں چلا. آئے, ڈنگ مارا, بھگا دیا. سال لگا, ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا, ٹیسٹ کے اندر سے گزرے. یہ ہمارا ٹیسٹ پیریڈ چل رہا ہے. ٹرسٹ ڈیولپ کریں خدا پہ, اور آپ کی جنریشن بھی برکت پائے گی, آپ بھی برکت پائیں گے, فیملیز برکت پائیں گے. دعا کریں گے. باپ خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ کا خادم ہوتے ہوئے منت کرتا ہوں, آج جتنے لوگ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, خداوند ان سبوں کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال اور اپنی بزرگی کا سبب بنا, تاکہ یہ بڑھتے پھلتے پھولتے جائیں اور آپ کے نام کو آنر ملے, عزت ملے, جلال ملے اور بزرگی ملے. آئیے گا, برکت دیجیے گا, اور آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دیجیے گا. خدا میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں, اور جو نہیں بھی خداوند آپ پر ٹرسٹ کرتے, خداوند ان کو بھی اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا سکھا. کیونکہ تیرے کلام میں اے باپ لکھا ہے, ملعون ہے وہ شخص جو انسان کو اپنا زور بازو جانتا ہے. ہم کسی انسان کو اپنا زور بازو نہ جانے, بلکہ یہوہ پاک خدا تجھ پر ہی ہم اپنا اعتماد اور اعتقاد کریں, اور تو ہمیں برکتوں پر برکت دے. ہماری التجاؤں مناجاتوں کو سنیے اور قبول کیجیے گا, خدا یسوع کے نام میں, آمین. اس سے پہلے میں آفر ہوں, دعائے ربانی میں کروں, میں آپ سے ایک اسپیشل بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. اسپیشل بات یہ ہے کہ نیکسٹ فرائیڈے, جو کمنگ فرائیڈے ہے, نیکسٹ ویک کے اندر 3 تاریخ آ رہی ہے. ہمارے بھائی ڈاکٹر دیول سنگھ جو ڈاکٹر دیول کھوجے والا اوپن ڈور چرچ کے ساتھ ہم ایک پریئر سیشن کرنے جا رہے ہیں. ان کا انٹرویو بھی ہوگا, ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوگی, اور یہ ایک بڑا فرینڈلی ماحول کے اندر ہم ان کے ساتھ بات کریں گے اور ان کی ساری وہ چیزیں جانیں گے, کیسے انہوں نے بچپن گزارا, کیسے ان کی جوانی کے اندر خدا نے کام کیا, کیسے اتنا بڑا چرچ انہوں نے ڈیولپ کیا پنجاب کے اندر. تو یہ ساری باتوں پر ہم بات کریں گے, اور پھر ان کے ساتھ مل کر دعا کریں گے, اور پھر لائیو کالز بھی ہم لیں گے تاکہ آپ بھی اس دعا میں شامل ہو سکے, اور آپ کے لیے بھی بلیسنگ ہم چاہیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ جمعے کو دوپہر 12 بجے کینیڈا کے ٹائم کے مطابق, پاکستان کے ٹائم کے مطابق رات 9 بجے, اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق رات 9:30 بجے ہم حاضر ہوں گے جمعے کے دن, اور ایک بہت اچھا انٹرویو ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اچھی خبر اور دوں, ہم جو اس وقت ہالی ووڈ کے جو لوگ ہیں ان کو, بالی ووڈ کے لوگ جو ہیں کچھ ان کو بھی لے کر آ رہے ہیں, تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ اپنی ٹیسٹمنیز کو شیئر کریں. اور لالی ووڈ کے لوگ جو ہیں ہم ان کو بھی لے کر آ رہے ہیں, جو تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ اپنی پرسنل ٹیسٹمنیز شیئر کر سکیں کہ خدا نے ان کی زندگیوں کے اندر کیسے کام کیا, اور یسوع مسیح کو انہوں نے کس طرح جانا. تو یہ اگلے ہفتوں کے اندر ہوگا, آپ اس کے لیے بھی دعا کرتے رہے گا. اور اگر آپ ہمارے اس چرچ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنی ٹائتھ اینڈ آفرنگ دینا چاہتے ہیں, تو آپ جو نارتھ امریکہ کے اندر ہیں, جو کینیڈا کے اندر ہیں, ہمیں ای ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہمارا ای ٹرانسفر ایڈریس جو ہے, آپ ہمارے ای میل کے ذریعے سے ہمیں اپنی آفرنگ بھیج سکتے ہیں, نوٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پر بھی ویسے ہی نیچے چل رہا ہے, جو جن پر اگر آپ آئی پی ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں تو ٹی وی کے اوپر بھی چل رہا ہے, فیس بک کے اوپر بھی چل رہا ہے, اور ہمارے ہر جگہ پر یہ ای میل اویلیبل ہے. ای میل دوبارہ آپ کو میں دہرا دیے دیتا ہوں. ای میل ہے چرچ آف پینٹیکوس پاکستان @gmail.com. یہاں پر آپ اپنی ٹرانسفر کر سکتے ہیں, منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اور ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمیں ڈائریکٹ فون کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں, +1 37 365
77888082। और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है +92 3004179 आप इस पर राबिता कर सकते हैं। वैसे भी ये स्क्रीन के नीचे जो आप पट्टी हमारी चल रही होती है उसके ऊपर ये नंबर्स सारे मौजूद हैं। सो आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो, जिसमें मैं सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तुम्हारे कसूर हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर अब्दुल आबाद तक आप सबों के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम में आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे और ऑलवेज खुदावंद आपके साथ हो और आपकी दिल की मुरादों को पूरा करे, और आप अंदर आते मुबारक ठहरे, आप बाहर जाते मुबारक ठहरे। जिस काम में हाथ आप लगाएं यहोवा खुदा उस काम में बरकत का